السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں ترجمے کے ساتھ، اور ریفرنس بھی ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں ہے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تیسری جگہ یہ ہے ترجمہ جس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ ان احادیث شریفہ میں دعا کی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ جیسے بادام ہے، بادام کے جو یعنی کہ چھلکے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو مغز کہتے ہیں، اور اسی مغز کے دام ہوتے ہیں۔ بادام کو اگر پھوڑو تو اس میں جو گری نکلے گی، اسی گری کی جو ہے قیمت ہوتی ہے، اور اس لیے بادام خریدے جاتے ہیں۔ چھلکے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مغز اصل چیز ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، اسی کی ویلیو، اسی کی جو ہے کوالٹیز ہیں۔ عبادتیں بہت ساری ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت ہی نہیں، پھر اسے عبادت کا مغز کہا جا رہا ہے۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت آپ ان احادیث سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ جس انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گڑ گڑا کر اور رو رو کر اور کسی بھی طرح دعا مانگے، اپنی عاجزی جو ہے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ انسان کے اندر عاجزی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے۔ عاجزی والی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ جب بندہ اپنے آپ کو عاجز محض جان کا یہ یقین کرتے ہوئے جو ہے ہاتھ جو ہے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ خوب دینے والا ہے، جس قدر چاہے دے سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس یقین کی وجہ سے جو ہے وہ تمام دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوتی ہیں۔ عبادت اور اسی عبادت کو جو ہے نا دعا کا جو ہے مغز، عبادات کو جو ہے وہ دعا جو ہے عبادات کا مغز اس لیے ہی قرار دیا گیا ہے حدیث میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، چونکہ دعا میں جو ہے بندہ اپنی عاجزی اور حاجت مندی کا جو ہے اقرار کرتا ہے، تو اور اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اس سے بڑھ کر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے دعا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ اور جب کوئی بندہ دعا سے گریز کرتا ہے اور اپنی حاجت مندی کے اقرار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندے کے اس طرز عمل میں تکبر ہے کہ ایک طرح سے اپنے لیے بے نیازی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہ حالانکہ بے نیازی تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس لیے دعا نہ کرنے والے پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کہ انسان کو دعا کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اور ہر وقت جو ہے دعا کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو ہے انسان کو آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کریں، اپنی دنیا کے لیے بھی دعا کریں۔ تو انسان کو ہر وقت جو ہے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعا نہیں مانگتا تو اس حالت میں کیا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز تو نہیں ہے، بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو صفت خاص جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو تو نہ کسی طرح ہر چیز کی کبھی کبھار تو ضرورت پڑتی ہے۔
تو دعا جو ہے وہ مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے. بندے کا کام ہے کہ اپنے پروردگار سے مانگا کرے اور مانگتا ہی رہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو مصیبت نازل ہوگی دعا اس کا جو ہے نا دفعیہ میں نفع دیتی ہے، اور جو مصیبت نازل نہیں ہوتی اس کے لیے بھی جو ہے نفع دیتی ہے، یعنی آئی مصیبت دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو. ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے جو ہے رحمت کا دروازہ کھل گیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اسے عافیت کا سوال کیا جائے. ترمذی شریف کی جو ہے روایت ہے. ہر مومن مرد اور عورت کو دعا کا ذوق ہونا چاہیے. اللہ ہی سے مانگے، اسی سے لو لگائے، اسی سے امیدیں رکھے. دیکھیں ہماری تمام تر ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو انسان کا جو دعا مانگنے کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں سے یہ جملہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. نہیں، میری دعا کہاں قبول ہوتی. اگر کسی کو کہا جائے تو بلکہ وہ بڑا دکھی ہو کے کہتا ہے کہ ساڑی دعا کتنے قبول ہونی. اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ایسی کوئی دعا مانگ رہے ہیں جس کے قبول ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہیں کر رہے چیز، تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، تو اسی لیے اس پہ جو دیر ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہ دے رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی چیز جیسے مال دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، بیماری سے بھی آزماتے ہیں انسان کو. تو انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ آپ کی دعا کیسے قبول، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. آپ کامل ایمان کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ تو مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ چیز بھی ہم بڑے دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. تو اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن اس چیز سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے اعمال کر دیں، آپ ایسے عمل کر دیں، آپ ایسی نیکیاں کر دیں کہ جب بھی آپ کا تصور بھی کسی شخص کے ذہن میں آئے تو وہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے، وہ دعائیں اس کے دل سے نکلیں. تو ایسی دعائیں جو ہیں لگتی ہیں. آپ ایسے کام کریں جس سے لوگوں کی جو دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں آسانیاں ہوں گی، آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر آپ کی جو ہے تمام حالتوں سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں کہ انسان کو کیا چیز چاہیے. آپ دعاؤں کا سلسلہ ختم نہ ہونے دیں، پختہ ایمان کے ساتھ مانگیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعائیں جو ہیں، جائز دعائیں جو ہیں قبول فرمائے. آمین. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.